اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ ترجمہ: اور مشرک اپنے خیال سے کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا گیا، اور کچھ مویشی وہ ہیں جن کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ باتیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے ہیں، ان قریب وہ انہیں ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا۔ مشرکین اپنے بعض مویشیوں اور کھیتیوں کو اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامزد کر کے اپنے ذام میں کہنے لگے کہ ان مویشیوں اور کھیتیوں سے فائدہ اٹھانا ممنوع ہے، اسے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے۔ چنانچہ وہ بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی پیداوار اور اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامزد کیے ہوئے جانوروں میں سے بت خانوں کے پجاریوں اور بتوں کے خدام کو دیتے تھے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا۔ اس آیت میں کفار کی چند بد عملیوں کا ذکر ہے۔ ایک تو اپنے بعض کھیتوں کو بتوں کے نام پر یوں وقف کرنا کہ اس کی پیداوار صرف مرد کھائیں، عورتیں نہ کھائیں، اور وہ آمدنی صرف وہ کھائیں جو ان بتوں کے خدام ہیں۔ دوسری یہ کہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دینا، جیسے بحیرہ، صائبہ وغیرہ، جن سے کوئی کام نہ لیا جائے، نہ کسی کھیت سے انہیں ہٹایا جائے۔ یہ دونوں کام تو شرک ہیں، مگر ان چیزوں کا کھانا حرام نہیں۔ اس لیے جہاد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان تمام چیزوں پر قبضہ کر کے استعمال فرماتے تھے۔ تیسری یہ کہ بتوں کے نام پر ذبح کرنا، یہ کام بھی شرک ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور یہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا ومحرم على ازواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ کفار عرب کا عقیدہ تھا کہ بحیرہ، صائبہ، اونٹنی کا بچہ اگر زندہ پیدا ہو تو صرف مرد کھا سکتے ہیں اور عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر مردہ پیدا ہو تو عورت مرد سب کھا سکتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے اس عقیدے کا ذکر ہے اور اس پر سخت وعید ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بے وقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں۔ بے شک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ شان نزول: یہ آیت زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی لڑکیوں کو نہایت سنگ دلی اور بے رحمی کے ساتھ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قبیلہ ربیہ اور مضر وغیرہ قبائل میں اس کا بہت رواج تھا، اور جاہلیت کے بعد لوگ لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور بے رحمی کا یہ عالم تھا کہ کتوں کی پرورش کرتے اور اولاد کو قتل کرتے تھے۔ ان کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ وہ تباہ ہوئے۔ اس میں شک نہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کی ہلاکت سے اپنی تعداد کم ہوتی ہے، اپنی نسل مٹتی ہے۔ یہ دنیا کا خسارہ ہے، گھر کی تباہی ہے، اور آخرت میں اس پر عذاب عظیم ہے۔ تو یہ عمل دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث ہوا، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لینا، اور اولاد جیسی عزیز اور پیاری چیز کے ساتھ اس قسم کی سفاکی اور بے دردی گوارا کرنا انتہا درجے کی حماقت اور جہالت ہے۔ دور جاہلیت میں اولاد کو قتل کرنے کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہیں تنگ دستی کا خوف لاحق ہوتا، اور وہ اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ انہیں کھلائیں پلائیں گے کہاں سے، اور ان کے لباس اور دیگر ضروریات کا انتظام کیسے کریں گے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حرکت سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ افسوس فی زمانہ بہت سے مسلمان بھی دور جاہلیت کے کفار کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس ڈر سے دنیا میں آتے ہی یا ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو قتل کروا دیتے ہیں کہ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے، اور یہ عمل خاص طور پر اس وقت کرتے ہیں جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والی جان بچی ہے۔ افسوس کہ اللہ کو رازق ماننے والے بھی اس فعل کبھی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یاد ہے کہ جب حمل میں جان بڑھ جائے، جس کی مدت علماء نے 4 مہینے بیان کی ہے، تو حمل گرانا حرام ہے کہ یہ بھی اولاد کا قتل ہے، اور اس سے پہلے اگر شرعی ضرورت ہو تو اسقاط حمل جائز ہے۔ وحرموا، حرام قرار دیتے ہیں، یعنی مشرکین عرب بحیرہ، صائبہ اور حامی وغیرہ جن جانوروں کا پہلے ذکر ہوا، انہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسے مذموم افعال کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان کا یہ خیال اللہ پر افتراء ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے رزق کے لیے پیدا فرمائی۔ ان میں سے جسے حرام فرما دیا وہ حرام ہے، اور جسے حلال فرمایا یا جسے سکوت فرمایا وہ حلال ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے خاموشی فرمائی تو وہ اس میں سے ہے جس سے معافی دی۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی جس چیز کی علت و حرمت سے متعلق قرآن و حدیث میں خاموشی ہو وہ حلال ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے اور کچھ نہ پھیلے ہوئے تنوں والے اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا، یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے۔ جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باغات ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جیسے خربوزہ، تربوز اور دیگر بیل بوٹے وغیرہ، اور کچھ ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر پھیلے ہوئے نہیں بلکہ تنے والے ہیں، جیسے آم، امرود، مالٹا وغیرہ کے باغات۔ اسی طرح کھجور اور کھیتی، انار اور زیتون کو پیدا فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ان پھلوں میں تاثیر اور ذائقے کے اعتبار سے تو فرق ہوتا ہے، لیکن رنگ اور پتوں کے اعتبار سے بہت مشابہت ہوتی ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو۔ یہاں فصلوں کا حق ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس میں سب سے اول تو عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ، یا نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ داخل ہے، اور اس کے علاوہ مساکین کو کچھ پھل وغیرہ دینا بھی پیداوار کے حقوق میں آتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ہر پیداوار میں زکوٰۃ ہے، چاہے پیداوار کم ہو یا زیادہ، اس کے پھل سال تک رہیں یا نہ رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کسی قید کے بغیر فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زمین بارش، نہر اور چشموں سے سیراب ہو اس میں عشر ہے، اور جو پانی کھینچ کر سیراب کی جائے اس میں نصف عشر ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ مفسرین نے فضول خرچی کے مختلف محمل بیان فرمائے ہیں، چنانچہ مفسر سدی کا قول ہے کہ اگر کل مال خرچ کر ڈالا اور اپنے گھر والوں کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا تو یہ خرچ بے جا ہے، اور اگر
صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بے جا اور داخل اسراف ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا بھی ایسا ہی قول ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ معصیت میں خرچ نہ کرو۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا اسراف ہے، اور اگر ابو قبیس پہاڑ سونا ہو اور اس تمام کو رائے خدا میں خرچ کر دو تو اسراف نہ ہوگا، اور 1 درہم معصیت میں خرچ کرو تو وہ اسراف ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرَشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ترجمہ: اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے جانور پیدا کیے۔ اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چوپائے 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے جو بوجھ لادنے اور بار برداری کے کام آتے ہیں جیسے اونٹ، خچر، گھوڑے وغیرہ، اور کچھ چھوٹے جیسے بکری وغیرہ کہ جو اس قابل نہیں۔ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے انہیں کھاؤ، اور اہل جاہلیت کی طرح اللہ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ ترجمہ: اللہ نے 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے، 1 جوڑا بھیڑ سے اور 1 جوڑا بکری سے۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جیسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ۔ اس آیت میں جانوروں کے 8 جوڑے بیان کیے گئے، یعنی نر و مادہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کے جوڑے۔ جانور تو اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن چونکہ اہل عرب کے سامنے زیادہ تر یہی جانور ہوتے تھے، اور حرام و حلال کے جو انہوں نے قاعدے بنائے تھے وہ بھی انہی جانوروں کے بارے میں تھے، اس لیے بطور خاص انہی جوڑوں کا بیان کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا ان جانوروں کے صرف نر حرام ہے یا صرف مادہ، یا نر و مادہ دونوں؟ اللہ تعالیٰ نے نہ تو بھیڑ بکری کے نر حرام کیے اور نہ ان کی مادائیں حرام کی اور نہ ان کی اولاد۔ تمہارا یہ فعل کہ کبھی نر حرام ٹھہراؤ، کبھی مادہ، کبھی ان کے بچے، یہ سب تمہاری اپنی اختراع ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ، یعنی ان جانوروں کو تم حرام مانتے ہو، اگر اس میں تم سچے ہو تو اس کی حرمت کی قطعی یقینی دلیل لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل نہ مانگی جائے گی، بلکہ حرمت کا دعویٰ کرنے والے پر دلیل لانا لازم ہے۔ آج کل بد مذہب ہم سے ہر چیز کی حلت پر دلیل مانگتے ہیں اور خود حرمت کی دلیل پیش نہیں کرتے۔ یہ اصول قرآن کے صریح خلاف ہے۔ خود غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے حرام ماننے والوں سے دلیل مانگی ہے یا حلال سمجھنے والوں سے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2 قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور اللہ نے نر اور مادہ کا 1 جوڑا اونٹ سے اور 1 جوڑا گائے سے پیدا فرمایا۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جیسے دونوں مادہ جانور اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں دور جاہلیت کے ان لوگوں کا رد ہے جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے، جن کا ذکر پہلے آیات میں آ چکا ہے۔ شان نزول: جب اسلام میں احکام کا بیان ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا اور ان کا خطیب مالک بن عوف ہشمی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہو کر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ تاجدار اسارت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بغیر کسی اصل کے چوپایوں کی چند قسمیں حرام کر لی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 8 نر و مادہ اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے، تم نے کہاں سے انہیں حرام کیا؟ ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے؟ مالک بن عوف یہ سن کر ساکت اور متحیر رہ گیا اور کچھ نہ بول سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا آپ فرمائیے میں سنوں گا۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی دلیل کی قوت اور زور نے اہل جاہلیت کے خطیب کو ساکت و حیران کر دیا، اور وہ بول ہی کیا سکتا تھا۔ اگر کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی تو لازم ہوتا کہ تمام نر حرام ہو، اگر کہتا کہ مادہ کی طرف سے تو ضروری ہوتا کہ ہر ایک مادہ حرام ہو، اور اگر کہتا جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھر سب ہی حرام ہو جاتے، کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ نر ہوتا ہے یا مادہ۔ وہ جو تخصیص قائم کرتے تھے اور بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیتے تھے، اس حجت نے ان کے اس دعوی تحریم کو باطل کر دیا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے براہ راست تو بیان فرمایا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان جانوروں کی حرمت آئی نہیں، تو اب ان جانوروں کے حرام ہونے کی کیا صورت باقی رہی؟ لہذا جب یہ بات نہیں ہے تو حرمت کے ان احکام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جھوٹ، باطل اور خالص بہتان ہے، اور جو اللہ پر بہتان باندھے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو جب تک وہ اپنے ظلم پر قائم رہیں ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ ترجمہ: تم فرماؤ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو، یا رگوں میں بہنے والا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ نافرمانی کا جانور ہو جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو جو مجبور ہو جائے اور اس حال میں کھائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام کر لیتے ہیں فرما دو کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں پاتا سوائے ان 4 کے: مردار، رگوں میں بہنے والا خون، سور کا گوشت اور نافرمانی کا جانور، یعنی جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ لہذا تمہارا ان دیگر چیزوں کو حرام کہنا باطل ہے جن کی حرمت اللہ کی طرف سے نہ آئی۔ یہ جو باتیں مذکور ہوئیں ان کا کھانا، جو چیزیں حرام مذکور ہوئیں ان کا چیزوں کا کھانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی مجبور ہو اور ضرورت اسے ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر مجبور کر دے اور وہ اس حال میں کھائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا، تو بے شک رب کریم بخشنے والا مہربان ہے، وہ اس پر کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا۔ مجموعی طور پر اس آیت کے متعلق چند احکام ہیں۔ نمبر 1، حرمت شریعت کی جانب سے ثابت ہوتی ہے نہ کہ ہوائے نفس سے۔ نمبر 2، جمع ہوا خون یعنی تلی کلیجی حلال ہے، کیونکہ یہ بہتا ہوا خون نہیں، لیکن بہتا ہوا خون نکل کر جم جائے وہ بھی حرام ہے کہ وہ بہتا ہوا ہی ہے اگرچہ عارضی طور پر جم گیا۔ نمبر 3، ہر نجس چیز حرام ہے مگر ہر حرام چیز نجس نہیں۔ نمبر 4، سور کی ہر چیز، کھال وغیرہ سب حرام ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے۔ نمبر 5، سور کی کوئی چیز ذبح کرنے یا پکانے سے پاک نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، جانور کی زندگی میں اس پر کسی کے نام پکارنے کا اعتبار نہیں، ذبح کے وقت کا اعتبار ہے۔ نمبر 7، بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا فسق اعتقادی یعنی کفر ہے، اس لیے یہاں فسقن ارشاد ہوا۔ نمبر 8، مجبوری کی حالت میں مردار وغیرہ چیزیں بقدر ضرورت حلال ہوں گی، اور مجبوری سے مراد جان جانے یا عضو ضائع ہو جانے کا ظن غالب ہونا ہے۔ نمبر 9، اگر اندازے میں غلطی کر کے
ضرورت سے زیادہ ایک آدھ لقمہ کھا لیا تو پکڑ نہ ہوگی۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ ترجمہ: اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہو یا جو چربی ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ یہودی اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے۔ نمبر 1، ہر ناخن والا جانور۔ یہاں ناخن سے مراد انگلی ہے، خواہ انگلیاں بیچ سے پھٹی ہوں جیسے کتا اور درندے، یا نہ پھٹی ہوں بلکہ کھر کی صورت میں ہوں جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں بطور خاص شتر مرغ، بطخ اور اونٹ مراد ہے۔ نمبر 2، گائے اور بکری کی چربی۔ یہودیوں پر گائے بکری کا گوشت وغیرہ حلال تھا لیکن ان کی چربی حرام تھی، البتہ جو چربی گائے بکری کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو وہ ان کے لیے حلال تھی۔ یہودی چونکہ اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے تھے لہذا یہ چیزیں ان پر حرام رہیں، اور ہماری شریعت میں گائے بکری کی چربی اور اونٹ، بطخ، شتر مرغ حلال ہیں۔ اسی پر صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ شریعتوں کے وہ احکام جو بطور سزا جاری کیے گئے تھے وہ ہمارے لیے لائق عمل نہیں، اگرچہ نص میں مذکور ہو جائیں، کیونکہ یہ امت مرحومہ ہے، پچھلی امتوں کے سخت احکام ہم پر جاری نہیں ہے۔